آمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. سورہ بنی اسرائیل سے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو جو پیغام دے رہا ہے وہ بڑا ہی قیمتی پیغام ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کائنات کو بنایا، اس میں انسان کو بسایا اور ساری نعمتیں اسے عطا کی۔ انسان کا اس دنیا میں جو ٹھہرنا ہے یہ عارضی طور پر ہے۔ دنیا کی اس زندگی میں اس نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا کے اس مختصر پڑاؤ میں اس نے مرنے کے بعد جو ابدی زندگی شروع ہونی ہے، دائمی زندگی، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ جو اللہ کا بندہ اس دنیاوی زندگی میں آخرت کی فکر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، تگ و تاز ہوتا ہے، اللہ اس کی ان کوششوں کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اور جو آخرت کو پس پشت ڈال کر
آخرت کو بھلا کر آخرت پر دنیا کو فوقیت دیتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اپنے عاقبت کی، اپنی قبر کی، آخرت کی، حشر کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ حیثیت نہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، جس دنیا کے لیے آج ہم لڑتے پھرتے ہیں، مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حق اور حصے کو ہڑپتے ہیں، اسے غصب کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کے ہاں حیثیت رکھتی، اس دنیا میں بسنے والے کسی بھی کافر کو اللہ پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ کچھ بھی اسے نصیب نہ ہوتا۔ جو دنیا چاہتا ہے دنیا اسے مل جاتی ہے۔ من کان یرید حیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا اور اس کی زینت کو چاہتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے، جو اس کی خواہش ہے دنیا کے حوالے سے وہ اسے عطا کر دیتا ہے اللہ تعالی۔ لیکن اس دنیا دار کے لیے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کو بنانے کی فکر میں رہتا ہے، دنیا کا طالب ہے، آخرت کو طاق نسیان میں رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں مل جائے، تو اللہ فرماتا ہے ایسوں کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا۔ دنیا کا طالب، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، اپنے رب کو بھولنے والا، اپنی آخرت کو بھولنے والا، یہ ناکام اور نامراد ہی رہتا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنا ہم غم بناتا ہے، دنیا میں جیتا ہے آخرت کے لیے، کاروبار کرتا ہے آخرت کے لیے، تجارت کرتا ہے آخرت کے لیے، گزران معیشت مقصد آخرت ہے، آخرت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں دفن ہونا ہے، قیامت کو مجھے اٹھایا جانا ہے، میری ساری زندگی کا حساب ہونا ہے، جو میں نے کیا ہے وہ ایک ایک لمحہ وہ
چھوٹا ہو بڑا ہو رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ ساری جو میری رپورٹ ہے وہ تیار ہے، آخرت میں پیش کی جانی ہے، وہ اس کی تیاری میں رہتا ہے۔ من کانت الآخرۃ ہمہ، آخرت کو اپنا ہم اور غم بناتا ہے تو اللہ تعالی جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتت الدنیا وہی راغمہ۔ فرما اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے، اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اس کے دل سے لالچ کو، اس کے دل سے طمع کو، اس کے دل سے ہوس کو، مال کی کثرت کو، بہتات کو، ان سب کو دور کر کے غنا سے اس کے دل کو بھر دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے جتنا دیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، جتنا میرے رب نے مجھے دیا ہے اس پر صبر کرتا ہے، زیادہ کی طمع اور لالچ نہیں رکھتا۔ اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا۔ دل کا غنی انسان یہ کامیاب انسان، دل کا غنی انسان یہ کامران انسان ہے کہ اس کے پاس دنیاوی دولت سیم و زر کی صورت میں اتنی نہیں ہے، لیکن یہ دل کا بادشاہ آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو فرمایا ہے نا کہ یہ مال کی کثرت یہ غنا نہیں ہے، حقیقی غنا کیا ہے؟ وہ نفس کا دل کا غنی ہونا ہے، یہ ہے انسان۔ فرمایا کہ جو آخرت کو اپنا ہم بناتا ہے، اپنا غم بناتا ہے اور دن رات آخرت کی فکر میں رہتا ہے، فرمایا اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا۔ وَجَعَلَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کے دنیاوی امور جتنے ہیں، کاروبار کے ہوں، خاندانی ہوں، گھریلو ہوں، اولاد کے ہوں، خیش و اقارب کے ہوں، جتنے اس کے مسائل ہیں اللہ سب کو اس کے لیے جمع کر کے ان الجھاؤ کا سلجھاؤ پیدا کر دے گا۔ اس کے سارے امور، دنیا کے جتنے امور ہیں، جتنے کام ہیں، ان کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا جو ہے اس کے پاس ذلیل و رسوا ہو کر آئے گی۔ دنیا کا مال اس کے قدموں میں ڈھیر لگا ہوگا، کب؟ جب یہ آخرت کی فکر کرنے والا ہوگا، آخرت کے لیے محنت کرنے والا ہوگا، اپنی قبر کی زندگی کو آسان بنانے کی فکر کرنے والا ہو، تو آخرت کے فکر کے نتیجے میں اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا، اس کے سارے امور کو حل کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و رسوا ہو کر آئے گی۔ اور جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، فوقیت دے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دے کے بیٹھے ہو، یاد رکھو آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، زائل ہو جانا ہے، آخرت نے باقی رہنا ہے۔ دنیا نے اجڑ جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے، آخرت نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ دنیا آج تک کسی کے پاس باقی نہیں رہی ہے، نہ اس کا اقتدار کسی کے پاس باقی رہا ہے، نہ اس کا حسن و جمال کسی کے پاس باقی رہا ہے، نہ مال و منال باقی رہا ہے، ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے دنیا دار، اقتدار والے، مال والے، کرسیوں والے اپنا وقت گزار کر شہر خموشاں کی زینت بنے ہوئے، شہر خموشاں میں جا بسے ہیں۔
قبروں کے اندر چلے گئے. کیوں؟ کہ ان کے مال اور ان کے اقتدار نے ان کو دوام نہیں بخشا ہے. ان کے اقتدار نے ان کو ہمیشگی عطا نہیں کی. ایک مدت کے بعد وہ ختم ہو گیا. دنیا کے طلب میں پھرنے والے انسان غور کر، اس مال نے انسان کو بقا نہیں دی. اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر عیب لگانے والے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے. الذی جمع مالہ وعددہ، اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. جمع کرتا ہے، اس مال کو جمع کر رہا ہے اور اس کو گن گن کر سمیٹ کر رکھ رہا. روزانہ گنتا ہے، اس کی فکر میں رہتا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے عنقریب حطمہ نامی وادی میں پھینک دیا جائے گا. جہنم کی وادی ہے حطمہ. وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ انسان کے دل تک پہنچے گی، دل کو جلائے گی. جسم تو جلے گا ہی جلے گا، دل کو بھی جلائے گی. کیوں؟ کہ اس دل میں دنیا کی محبت ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. دنیا کی محبت ہے. میں کہ جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے، بڑے بڑے لمبے منصوبے ہوتے ہیں. الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لک الملک ینادی کل یوم لطول الموت وابنو للخراب. شاعر کہتا ہے او بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والے، فلک بوس عمارتیں بنا کر اس میں سکونت اختیار کرنے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب مٹی میں تجھے دفن کر دیا جائے گا. لک الملک ینادی کل یوم، فرشتہ ہر روز تجھے پکارتا ہے، آوازیں دیتا ہے. لطول الموت، پیدا کرو تو موت کے لیے. تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم نے آج پیدا ہو کے اپنی زندگی کو پورا کر کے ایک دن مرنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا یہاں پر. یظن المرء فی الدنیا خلودا وخلود المرء فی الدنیا محال، نزلنا ہاہنا ثم ارتحلنا کذا الدنیا نزول وارتحال. آدمی سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ رہنا یہ محال ہے. کوئی ہمیشہ نہیں رہا. کتنی بھی لمبی زندگی اسے کیوں نہ ملی، ایک نہ ایک دن اس کو دنیا چھوڑ کے جانا. 1000 سال بھی عمر پالے، موت نے آ کے رہنا. ہزاروں سال کی زندگی مل جائے پھر بھی دنیا سے جانا. جب مرنا یقینی ہے، دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے، دنیا سے الوداع ہونا یقینی ہے، دنیا کی مفارقت یقینی ہے، تو پھر انسان کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے. فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جو دنیا کو اپنا ہم اور غم بناتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ عاقبت کا پتہ، نہ آخرت کا پتہ، نہ قبر کی تیاری کی فکر،
نہ حشر کی فکر، نہ جہنم سے آزادی کی فکر، دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، دنیا کی مہارت بڑی ہے، دنیا کے امور بڑے جانتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کو جانتا ہے، آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے یہ ہمیشہ فقیر رہے گا، جتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو رہے گا فقیر، لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو رہے گا فقیر، جائیداد والا کیوں نہ ہو رہے گا فقیر ہی فقیر رہے گا۔ اور اللہ اس کے سارے امور کو الجھا دے گا، ایک معاملے سے نکلے گا نہیں دوسرے میں الجھ جائے، اس سے نکلے گا نہیں تیسرے میں الجھ جائے گا، اس سے نکلے گا نہیں چوتھے میں الجھ جائے گا، الجھاؤ ہی الجھاؤ اس کی دنیا میں ہوگا، الجھنوں کا شکار ہوگا، مسائل کا شکار ہوگا، مصائب کا شکار ہوگا۔ اور دنیا اس کو وہی ملنی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر کی ہوئی ہے، جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، وہی دنیا اس کو حاصل ہونی ہے۔ اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا حصہ ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم نہیں بنانا، ولا مبلغ علمنا، اور دنیا کو ہمارا مبلغ علم بھی نہ بنانا، دنیا ہمارا مقصد نہ ہو، آخرت ہو، دنیا ہمارا مبلغ علم نہ ہو بلکہ آخرت ہو۔ تو یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول صحیح بخاری میں ہے کہ اتت الدنیا، دنیا آ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا اور آخرت دونوں والے موجود ہیں، دنیا کے طالب بھی ہیں، آخرت کے طالب بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اے لوگو آخرت والے بنو، آخرت کے طالب بنو، آخرت کی جستجو رکھنے والے بنو، آخرت کو چاہنے والے بنو، آخرت کی فکر کرنے والے بنو۔ دنیا کی فکر میں، دنیا کے الجھاؤ میں، دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت کی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اللہ نے انسان کو اس کی زندگی میں کچھ مواسم، مواقع عطا کیے ہیں کہ جن میں وہ انسان محنت کر کے، کوشش کر کے اپنی آخرت کو، عاقبت کو بناتا ہے۔ انہی مواقع اور مواسم میں یہ رمضان کے بابرکت لمحات ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ان لمحات میں، قیمتی لمحات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔